قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا إن شاء الله وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا مولانا ومولى الثقلين جد الحسنين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وعلى محمد لا سيما ابن الزهراء عبد الله الحسين السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين واللعنة الدائمة على أعدائهم ومنكري فضائلهم أجمعين أما بعد فقد قال الإمام الحسين عليه السلام إنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي رسول الله أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر صلوات پڑھیے محمد عزیزان محترم عزاداران مظلوم کربلا، مسلسل آپ کے سامنے جس حدیث کو عنوان سخن قرار دیا وہ امام حسین علیہ السلام کا مشہور و معروف جملہ، جس میں انہوں نے اپنے اس سفر کا مقصد بیان کیا اور اس قیام کا ہدف معین کیا۔ امام نے کھلے الفاظ میں کہہ دیا کہ دیکھو میرا جو یہ سفر ہے یہ گھومنے ٹہلنے کے لیے سفر نہیں ہے، ہمارا جو یہ سفر ہے یہ تفریح کے لیے سفر نہیں ہے، ہمارا جو یہ سفر ہے وہ صرف اور صرف پریشانیوں میں مبتلا ہونے کے لیے بھی سفر نہیں ہے، ہمارا جو یہ سفر ہے وہ خود کو صرف شہید کروا دینے کے لیے سفر نہیں ہے، ہمارا جو یہ سفر ہے وہ اپنے اہل حرم اور ناموس کو اسیر کروا دینے کے لیے سفر نہیں ہے۔ میرے اس سفر کا ایک مقصد ہے کہ ہو سکتا ہے اس سفر کے مقصد کو پورا کرنے کے ضمن میں ہمیں اپنی جان دینی پڑے، ہمیں اپنے خاندان والوں کی جان دینی پڑے، ہمیں اپنے گھر والوں کو اسیر دیکھنا پڑے تو ہم اس کو دیکھنے کے لیے آمادہ رہیں گے، لیکن ہمارا مقصد محض یہ نہیں ہے کہ ہم مدینے سے کوچ کر جائیں، عراق کی سرزمین پر پہنچ جائیں اور وہاں پر کچھ لوگوں کے سامنے جنگ کر کے شہید ہو جائیں، بلکہ ہم اپنا مقصد تمہارے سامنے کھلے الفاظ میں بیان کر رہے ہیں کہ دیکھو ہم اس لیے نہیں نکل رہے ہیں، کوئی عبث اور بیہودہ کام کے لیے مدینے کو نہیں چھوڑ رہے ہیں تو بس اور بس اس وجہ سے کہ جد کی امت کی اصلاح کر سکوں، جد کی امت کی اصلاح کر سکوں۔ یہ امام نے کھلے الفاظ میں جملہ پہنچا دیا۔ تو اب ہمارا کام کیا ہے؟
ہم لوگ جو امام حسین علیہ السلام کا ذکر کرتے ہیں یا ہم لوگ جو ذکر حسین سنا کرتے ہیں، ہمارا اور آپ کا کام یہ ہے کہ امام نے جن مقاصد کے تحت سفر کیا ہے، امام کے دل میں جو خواہش تھی، امام کے ذہن میں جو منصوبہ تھا، اس منصوبے کو عملی جامہ پہنائے دنیا کے سامنے۔ اگر عملی جامہ پہنا رہے ہیں تو امام کے مقصد کو پائے تکمیل تک پہنچا رہے ہیں، اور اگر اس سے دوری اختیار کر رہے ہیں تو امام کے مقصد کے سامنے رکاوٹ ایجاد کر رہے ہیں۔ ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ تو عزیزو، مقصد عزائے حسینی ہمارے اور آپ کے لیے واضح ہونا چاہیے۔ جہاں پہ اتنی تاکید ہے کہ من بکا علی الحسین ابکا و تباکا وجبت لہ الجنہ، کہ جو حسین پر روئے، رلائے یا رونے جیسی صورت بنائے، اس کے اوپر جنت واجب ہے۔ جس حسین کے اوپر رونے کی اتنی فضیلت ہو کہ انسان پوری زندگی سجدے میں پیشانی کو رگڑ ڈالے، پھر بھی وہ اس چیز کی گارنٹی نہیں لے سکتا کہ جنت ہمارے نصیب میں ہے کہ نہیں ہے۔ جو انسان پوری زندگی نیک اعمال انجام دیتے دیتے اپنے کو تباہ و برباد کر دے جائے، اپنے مال کو خرچ کر لے جائے، اپنی جان کو قربان کر لے جائے، پھر بھی یقین نہیں اس بات کا کہ ہمیں جنت ملے یا نہ ملے۔ کیوں؟ کیونکہ ہر چیز کا دار و مدار انسان کی نیت اور دل پہ ہوتا ہے۔ اگر اعمال کتنا بھی اچھا ہو دیکھنے میں، لیکن نیت میں کھوٹ ہے، نیت میں خلوص نہیں پایا جاتا، نیت میں اچھائی نہیں پائی جاتی، تو وہ کام کتنا بھی عظیم ہو، ظاہری صورت میں عظیم ہے تو ظاہری صورت ہی تک وہ باقی رہ جائے گا، لیکن نیت اگر خالص ہے، نیت پاک و پاکیزہ ہے تو کام بھی دیکھنے میں بھی عظیم ہوگا، آخرت میں فائدہ مند بھی ہوگا۔ ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ تو عزیزو، نیت جیسی ہوگی ویسی برکت، کہتے ہیں نا جیسی نیت ویسی برکت۔ تو نیت اچھی ہوگی تو وہ چیز ہمیں جو ہے فائدہ پہنچائے گی۔ تو انسان عبادتیں کرتا رہتا ہے، نیک اعمال انجام دیتا رہتا ہے، کس لیے انجام دیتا ہے؟ کہ ہمیں آخرت میں دوسرے حصے میں نہ جانا پڑے، جہنم کی طرف نہ جانا پڑے۔ ہم کہاں جائیں؟ جنت کی طرف۔ لیکن ہم صبح سے شام تک اتنے کام کرتے ہیں، کیا ہم گارنٹی سے کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے جو کام کر دیا اس کام نے ہمیں جنت تک پہنچا دیا؟ یہ کام ہمیں جنت تک پہنچا دے گا؟ نہیں عزیزو، کام کرنا ہمارا کام ہے، اب اس کو نیت کے ترازو پر پرکھنا خدا کا کام ہے۔ خدا اسے نیت کے ترازو پہ پرکھے گا، اگر ہماری نیت اس کے ترازو پر کھری اترے گی تو وہ کام فائدہ مند ہوگا، ہمیں جنت تک بھی پہنچائے گا۔ لیکن اگر خدا کی نیت کے ترازو پر ہماری نیتیں صحیح سے نہیں پرکھی گئی، کھری نہیں اتری، تو وہ کام دنیا میں بھلے ہی کتنی محنت والا نہ رہا ہو، بھلے ہی کتنا سجدہ ریز نہ ہوئے ہیں، وہ سجدے تمام ٹکروں کی صورت میں رہ جائیں گے، ہماری نمازیں محنتوں کی صورت میں رہ جائے گی، ہمارے لوگوں کو مدد کرنا ایک اچھا کام کی صورت میں رہ تو جائے گا، لیکن آخرت میں نفع بخش ہونے والا نہیں ہے، کیونکہ ہماری نیت میں کھوٹ ہوا کرتی ہے۔ ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ ایسے ہی مجلس عزا میں بھی شرکت کرنا، تبرک تقسیم کرنا، مجلسیں برپا کرنا، امام کے لیے کوئی کام کرنا، ان تمام چیزوں میں بھی دار و مدار نیت پر ہوتا ہے۔ ہم اس لیے اگر کوئی کام کریں کہ فلاں صاحب دیکھ لیں کہ ہم نے تو آج یہ تقسیم کیا، فلاں صاحب نے کل یہ تقسیم کیا تھا، 6 روپے کا سامان بانٹا تھا، تو ان کو بتا دیں کہ ہم 10 روپے کی بانٹنے کی حیثیت رکھتے ہیں۔ بھلے ہی ہو سکتا ہے ہم 10 روپے کے لائق نہ ہوں، لیکن ان کو کیونکہ انہوں نے 6 کا بانٹ دیا، اس لیے ہمیں 10 کا بانٹنا ہی بانٹنا ہے۔ تو عزیزو، یہ بانٹنا ظاہری صورت میں تو کچھ لوگ ہو سکتا ہے دھوکہ کھا جائیں کہ یہ تو بہت بڑے عزادار ہیں، یہ تو بہت بڑے عزادار ہیں،
یہ تو دن اور رات جتنی مجلسیں ہوتی ہیں سب میں شرکت کرتے ہیں، یہ تو جتنی جگہ تبرک تقسیم ہوتا ہے سب میں بہتر سے بہتر تبرک بانٹنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن چونکہ ہماری نیت، میں ان تمام لوگوں کی بات نہیں کرتا ہوں جو خلوص نیت سے کام انجام دیتے ہیں، ہم جیسے لوگ جن کی نیتوں میں کھوٹ ہوتا ہے ان کی بات کر رہے ہیں کہ تمام کام ہم کر تو رہے ہیں لیکن خدا ہماری نیت دیکھ رہا ہے، حسین ہماری نیت دیکھ رہے ہیں کہ تم مجلسوں میں میرے لیے آ رہے تھے یا جس کے گھر میں مجلس ہو رہی ہے اسے خوش کرنے کے لیے جا رہے تھے، تم تبرک میرے لیے بانٹ رہے تھے یا دوسرے کے مقابلے میں تبرک بانٹ رہے تھے؟ اگر دوسروں کے مقابلے میں مجلس میں جا رہے تھے، دوسرے کے مقابلے میں تبرک تقسیم کر رہے تھے تو اس کا اجر بھی انہی سے لینا جس کے لیے تم وہ کام کر رہے تھے، اگر میرے لیے کام کرو گے تو مجھ سے اجر کے طلبگار رہنا۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ یہ ہے عزائے حسینی۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ تمام کام جو ہوتے ہیں ان تمام چیزوں میں انسان کرنے کے بعد گارنٹی نہیں لے سکتا کہ ہم جنت میں جائیں گے، لیکن کچھ کام ایسے ہیں کہ جس کے بعد معلوم یہ ہوتا ہے کہ جنت ہے، انہی میں سے کیا ہے؟ عزائے حسینی۔ من بکا علی الحسین ابکا و تباکا وجبت لہ الجنہ، کہ جو حسین پر روئے، رلائے، یا بہت سارے لوگ ہوتے ہیں مسائل سنتے ہیں لیکن رونا نہیں آتا یا نہیں رو پاتے ہیں، آنسو نہیں آ پاتا، تو امام نے وہاں بھی یہ بھی فرمایا، ان کا بھی خیال رکھا، رونے جیسی صورت بنائے، رونے جیسی صورت، تباکا یعنی رونے جیسا اظہار کرنا، ظاہر کرنا، رونے جیسی صورت بنائے، وجبت لہ الجنہ، تو جنت اس کے لیے واجب ہے۔ تو یہاں پہ کوئی ناانصافی تو نہیں ہوئی، وہ بیچارہ دن رات نماز پڑھ رہا تھا، اللہ نے کہا تھا اقیموا الصلاۃ، نماز کو قائم کرو، نماز کو پڑھو، زکوٰۃ ادا کرو، خمس دو، جہاد کرو، وہ تو اللہ کے حکم کی اطاعت کر رہا تھا، اس کے بعد وہ اس بات کی گارنٹی نہیں لے پا رہا ہے کہ میری اطاعت قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی، ہم جنت میں جانے کے لائق بنے کہ نہیں بنے۔ توجہ ہے نا بات کی؟ تو کیا یہاں پر ہم آئے مجلس میں بیٹھتے ہیں اور دو قطرہ آنسو نکال دیا یا ہم نے دو جملے ادا کر دیے آپ رو دیے یا ہمیں رونا نہیں آیا، رونے کی صورت ہم بنا بیٹھے تو ہمارے اوپر جنت واجب؟ یہ کیا کوئی ناانصافی تو نہیں ہے یہاں پہ؟ اتنی محنت کا کام کرنے کے بعد لوگ اس بات کو یقین سے نہیں کہہ سکتے کہ جنت ہمارے نصیب میں لکھ دی گئی، اور یہاں پر آ کر کے ایک معمولی سی کام دیکھنے کی صورت میں ظاہری طور پر آ کے بیٹھے، آنسو بہا دیا، یا گھر میں سوچا امام کے بارے میں، آنسو نکل آیا اور جنت واجب ہو گئی۔ یہ ناانصافی ہے کہ نہیں ہے؟ محنت، مشقت، احکام خداوند عالم کی پابندی کے بعد انسان کے لیے ضروری نہیں کہ جنت میں جائے، اور یہاں پر آ کر حسین پر گریہ کر دے تو جنت واجب ہو جائے۔ آخر کیا بات ہے کہ یہاں پر اتنا کرنے پر جنت واجب ہو جاتی ہے؟ عزیزو اگر ایسے ہی ہے، اتنا ہی جو ہے ظاہری صورت کی ناانصافی اگر ہے تو کیا ضرورت ہے انسان دن و رات نماز و روزہ میں مشغول رہے؟ ہے کہ نہیں؟ کیا ضرورت ہے انسان اپنے مال کو خرچ کر کے خمس ادا کرے؟ کیا ضرورت ہے انسان اپنے پیداوار، کھیتوں کی پیداوار کو خرچ کر کے زکوٰۃ ادا کرے؟ ضرورت کیا ہے ان تمام چیزوں کی کہ اپنے پیسے کو خرچ کر کے حج پہ جائے؟ جب ہم آنسو دو قطرے بہا دیں گے حسین پر تو جنت تو آلریڈی ہمیں مل گئی، تو ضرورت کیا ہے ان تمام کاموں کی؟ عزیزوں یہاں سمجھنے کی بات ہے، جو یہ حدیث ہے بہت عظیم گہرائی بھرے مطلب اپنے اندر لیے ہوئے ہے۔ من بکا علی الحسین، جو روئے حسین پر یا رلائے یا رونے جیسی صورت بنائے، جنت اس کے اوپر واجب ہے۔ بتانا یہ چاہتے ہیں کہ جنت پہ پہنچنا ہے تو حسینیت کے ذریعے ہی پہنچنا پڑے گا، اور جب کوئی حسینیت سے نزدیک ہوگا تو نماز سے بھی نزدیک ہوا کرے گا، روزے سے بھی نزدیک ہوا کرے گا، حج بھی کرنے کے لیے تیار رہے گا، خود بھی دینے کے لیے تیار رہے گا، کیونکہ معلوم یہ ہوگا حسینیت کا قیام ہی تھا ہی اسی لیے تاکہ ان چیزوں کو بچایا جائے۔ ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر۔
کیا فائدہ ہو جاتا؟ انسان سب یہی سب کر لیں، اس کے کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ لیکن جب یہ جملہ بتایا، یہ حدیث بتاتی ہے کہ انسان جب حسین پر رونے کے لیے تیار ہوگا تو پھر وہ تمام اس کے پس منظر بھی اس کے ذہن میں آئیں گے کہ آخر ہم کیوں رو رہے ہیں ان کے اوپر، کیوں ہمیں رونے کے لیے کہا گیا ان کے اوپر، آخر ان کے ساتھ کیا گزری۔ وہ قتل کر دیے گئے، شہید کر دیے گئے، نہ جانے کتنے شہید کر دیے گئے۔ ابھی چند دنوں پہلے یا چند سال پہلے ایک گروہ اٹھا تھا داعش کی صورت میں، کتنے لوگوں کو اس نے مار ڈالا، لیکن کیا سب پہ رونا حسین پہ رونے جیسا ہے؟ سب پہ گریہ کرنا جنت واجب ہونے کی صورت میں ہے؟ نہیں عزیزوں۔ تو بتاتے یہ جملہ بتاتا یہ ہے کہ حسین پر رونا صرف رونے تک محدود نہیں رہتا ہے، حسین پر رونا انسان کے دل کو اتنا پاکیزہ کر دیتا ہے، یا اس دل میں محبت حسین آ چکی ہوتی ہے، وہ دل کبھی مقصد حسین سے غافل نہیں رہا کرتا۔ ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ لیکن شکر خدا ہے کہ ہم صرف نماز پڑھتے، ہم صرف روزہ رکھتے، ہم صرف حج کرتے، ہم صرف خمس دیتے، ہم صرف زکوٰۃ دیتے، ہم صرف جہاد کرتے تو ہم یہ گارنٹی سے نہیں کہہ سکتے تھے کہ جنت ہمارے نصیب میں لکھ دی گئی۔ لیکن ان تمام کاموں کے ساتھ مقصد حسینی کو سامنے رکھتے ہوئے، حسین پر گریہ کرتے ہوئے نماز پڑھ رہے ہیں تو گارنٹی ہمارے لیے ہے کہ جنت ہمیں مل جائے گی، روزہ رکھ رہے ہیں تو گارنٹی ہمیں مل جاتی ہے کہ جنت مل جائے گی، حج کر رہے ہیں تو گارنٹی مل جاتی ہے کہ جنت مل جائے گی۔ تو معلوم یہ ہوا عزیزو کہ تمام احکام شرعیہ پر اگر خدا کی رضایت کی مہر لگانا ہے تو در حسین سے نزدیک آ جاؤ، جتنے کام احکام الہی کے انجام دو گے رضائے خدا اس پہ شامل حال ہوگی۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ اور جب حسینیت سے ہم نزدیک ہو جائیں گے عزیزو، سچی حسینیت سے، کیونکہ حسینیت بھی دو طرح کی ہے۔ اب آپ لوگ کہیں گے، الزام لگا دیں گے یہ کیا الفول بک رہے ہیں۔ حسینیت بھی دو طریقے کی ہے، ایک وہ حسینیت ہے جس کو حسین نے پہنچانا چاہا، ایک وہ حسینیت ہے جسے ہم نے بنا ڈالا۔ حسین کی حسینیت اور ہماری حسینیت میں ضروری نہیں کہ ہمیشہ تال میل بیٹھے۔ ہماری حسینیت میں کہیں نہ کہیں ریاکاری شامل ہو جاتی ہے، ہماری حسینیت میں کبھی دکھاوا شامل ہو جاتا ہے، ہماری حسینیت میں کہیں مقابلہ شامل ہو جاتا ہے، ہماری حسینیت میں کہیں آپسی جھگڑے سامنے آ جاتے ہیں، ہماری حسینیت میں کہیں تضاد اور تنازع پیدا ہو جاتا ہے۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے ہماری حسینیت اس طریقے کی ہمیشہ نہیں ہوتی ہے جو حسین کی حسینیت ہے۔ عزیزو، بس فرش عزا پر آ کر کے گریہ کرنا جنت تک اس لیے پہنچاتا ہے تاکہ تم یہاں پر آؤ، آنسو بہاؤ اور پھر اس حسینیت کو گلے لگاؤ جس حسینیت کی وجہ سے تمہیں جنت ملنے والی ہے۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ ورنہ حسین کا ماتم کرنے والے ماتم کے لیے ایک دوسرے سے لڑنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ معاشرے کا آپ جا کر کے مطالعہ کریں، اسٹڈی کریں، الگ الگ بستیوں میں 10 لوگ رہ رہے ہیں لیکن وہاں 2 پارٹیاں بنی ہوتی ہیں۔ پارٹی اس لیے نہیں، اگر یہی الگ الگ گروہ بنائے جائیں تاکہ عزاداری کو ترقی دی جائے، عزاداری کو فروغ دیا جائے کہ الگ الگ طاقتیں بنیں گی تو الگ الگ اعتبار سے کام ہوگا۔ عزاداری کے فروغ کے لیے اگر گروہ بنائے جائیں تو یہ بہت ہی پسندیدہ عمل ہے، لیکن ایک دوسرے کی دشمنی میں 2 گروہ بن جائے تو یہ عزاداری کی ترقی کبھی اس سے نہیں ہوگی، زوال ہی نظر آئے گا۔ بظاہر 2 جگہ پہ مجلسیں ہوتی تو نظر آئیں گی، لیکن ایک دوسرے کے مائک کا ٹکرانا بتا دیتا ہے کہ یہ مجلس صرف حسین کے لیے نہیں ہے بلکہ سامنے والے کو زیر کرنے کے لیے بھی ہے۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ تو عزیزو، یہ حسینیت ہے۔ حسینیت کو ہمیں صحیح طریقے سے پہچاننا چاہیے
جب ہم پہچانیں گے تب دنیا والوں تک پہنچائیں گے، لیکن جب ہم خود حسینیت کو نہیں پہچانیں گے تو دوسروں سے کیا بتائیں گے؟ فاقد شے موتی شے نہیں ہوتا، جس کے پاس خود 1 روپیہ نہ ہو وہ دوسرے کو کیسے 2 روپیہ دے سکتا ہے؟ تو جب تک ہمارے اندر خود حسینیت کی رنگ و بو نہیں نظر آئے گی، ہم دوسرے تک حسینیت کیسے پہنچا سکتے ہیں؟ آج اگر دوسرے لوگ ہمارے فرش اعضاء سے نزدیک نہ آئیں تو کہیں نہ کہیں ہمیں سوچنا پڑے گا، کہیں ایسا تو نہیں ہے ہم وہ حسینیت پیش نہیں کر پائے جو حسینیت امام نے پیش کرنے کے لیے کہا تھا، کہیں ہم وہ پیغام پیش نہیں کر پائے جو پیغام پہنچانے کے لیے حسین علیہ السلام نے قیام کیا تھا۔ تو ضرورت اس بات کی ہے آج امام کے چاہنے والے اپنے کو تیار کریں، کمر بستہ ہو جائیں اس بات پر کہ سچی حسینیت سیکھیں گے، اپنے اندر اس کو ڈالیں گے، اپنے دل میں بسائیں گے اور دنیا والوں کے سامنے اس حسینیت کو پیش کریں گے جو حسینیت حسین علیہ السلام پہنچانا چاہتے تھے۔ صلوات کے بڑی محمد و آل محمد پر۔ عزیزو، امام حسین علیہ السلام کو اگر آ کر دیکھیں آپ، بہت ہی عظیم کارنامہ انہوں نے انجام دیا۔ آج اس دنیا میں ہر شخص، ہر عقل مند انسان چاہتا ہے اور اس کا یہ طریقہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے لیے کسی نہ کسی کو آئیڈیل بنائے۔ آئیڈیل یعنی نمونہ بنائے، نمونہ عمل بنائے۔ اب جتنا اس کا علم ہوتا ہے، جیسی اس کی فکر ہوتی ہے، جیسی اس کی ذہنیت ہوتی ہے، اس اعتبار سے وہ آئیڈیل بناتا ہے۔ بہت سارے لوگ کی فکر مادی فکر ہوا کرتی ہے، فکر پست فکر ہوا کرتی ہے، تو ان کے اندر آئیڈیل بننے کا جذبہ تو ہوتا ہے، آئیڈیل قبول کرنے کا جذبہ تو ہوتا ہے، لیکن جب آئیڈیل بنانے چلتے ہیں تو انحراف کے شکار ہو جاتے ہیں۔ اب وہ ان لوگوں کو اپنا آئیڈیل بنا لیتے ہیں جن کی پوری زندگی خواہشات نفسانی میں گزارنے میں گزری ہوئی ہوتی ہے۔ لہذا دیکھیں آج بہت سارے افراد ایسے لوگوں کو اپنا آئیڈیل چن لیتے ہیں، ایسے لوگوں کے نقش قدم پر چلنا پسند کرتے ہیں جن کی زندگی نفسانی خواہشوں کو پورا کرنے میں گزر رہی ہو، چاہے وہ فلمی دنیا کے افراد ہوں، چاہے وہ عام کھلاڑی کی صورت میں لوگ ہوں، چاہے کوئی اور کردار کے لوگ ہوں، چاہے فلاں بزنس مین ہو۔ یہ تمام چیزیں اگر انسان کوئی ایسے ویسوں کو اپنا آئیڈیل چن لیتا ہے کہ جن کی زندگی کا مقصد یہی دنیاوی کامیابی ہوا کرتی ہے، جن کی زندگی کا مقصد ہی دنیا میں شہرت ہی ہوا کرتا ہے، تو ایسے افراد جب اپنی پست فکری سے متاثر ہو کر ایسے افراد کو جب اپنا آئیڈیل بنا لیں گے تو پھر آئیڈیل جتنا محدود ہوگا ان کی رسائی بھی اتنی ہی محدود ہوگی۔ یہ آئیڈیل جہاں جہاں جائے گا پیچھے چلنے والے، نقش قدم پر چلنے والے وہیں تک جائیں گے۔ اسی لیے تو ارشاد ہوا ہے کہ یوم ندعو کل اناس بامامہم، ہم اس دن ہر شخص کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے۔ امام کا مطلب بہترین نمونہ عمل، بہترین آئیڈیل۔ اب جس نے دنیاوی صورت میں مادی افراد کو اپنا امام بنا لیا، اپنا آئیڈیل بنا لیا، تو جہاں وہ آئیڈیل جائیں گے وہیں یہ بھی جاتا نظر آئے گا۔ لیکن اگر کسی نے اہل بیت کے گھرانے کو امام مانا تو اہل بیت تو سید شباب اہل الجنہ ہے، جنت کے سردار ہیں، خاتون جنت ہیں، مالک جنت ہیں۔ تو جنت جن کی ملکیت ہوا کرتی ہے ان کے نقش قدم پہ چلنے والے بھی وہیں پہنچیں گے۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ عزیزو، یہ امام حسین علیہ السلام ہیں کہ دنیا کے افراد کے ذہنوں میں یہ فکر ہوتی ہے کہ کسی نہ کسی کو نمونہ عمل بنائیں، تو یہاں پہ چننے اور انتخاب کرنا بہت اہم ہوتا ہے کہ ہم کسے آئیڈیل بنائیں۔ تو حسین علیہ السلام کے نام میں ایک ایسی کشش ہے، دلربائے قلوب ہے حسین علیہ السلام۔ دلربا یعنی دلوں کو کھینچنے والے۔ ان کے نام میں اتنی چاشنی ہے کہ لوگوں کے دلوں کو مقناطیس کی طرح اپنی طرف کھینچ لیتے ہیں، جیسے کوئی چنبک لوہے کو اپنی جانب کھینچتی ہے۔ یہ ہے تاثیر اس لفظ حسین میں۔ لہذا جن کی فکریں پاکیزہ ہوا کرتی ہیں، جن کے دل پاکیزہ ہوا کرتے ہیں،
وہ امام کی سمت آگے بڑھ جاتے ہیں، ضروری نہیں کہ وہ ان کے شیعہ ہوں یا نہ ہوں۔ بعض افراد ایسے ہوتے ہیں جو پیغمبر کو تو مانتے ہیں لیکن فرزند پیغمبر سے دور ہوتے نظر آتے ہیں۔ لیکن دنیا میں ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو کہیں نہ کہیں پیغمبر کو بھی نہیں مانتے لیکن فرزند پیغمبر سے نزدیک ہوتے نظر آتے ہیں۔ یہ چیز بتاتی ہے کہ نام حسین میں ایک ایسی تاثیر پائی جاتی ہے جو پاکیزہ دلوں کو اپنی جانب کھینچتی رہتی ہے۔ عزیزو، اگر ہمارے دل کلمہ گو ہونے کے ساتھ ساتھ حسینیت سے نزدیک ہوتے جا رہے ہیں تو سمجھیں ہم اپنا دل کو پاک و پاکیزہ بنا چکے ہیں، لیکن اگر حسین سے دور ہوتے نظر آ رہے ہیں تو نہ ہمارا دل پاکیزہ ہے نہ ہم سچے ایمان پر قائم ہیں۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد تعالی۔ تو عزیزو، یہ ہے حسینیت۔ دنیا کے سامنے ہمیں سچی حسینیت کو پہنچانا چاہیے۔ پہلے اس کے لیے خود بھی تو ہم سیکھیں کہ حسینیت ہے کیا۔ تو امام نے عرض کیا کے سامنے فرما دیا کہ الا ان الدعی ابن الدعی قد رکض بین اثنتین بین الصلۃ والذلہ ہیہات من الذلہ، کہ دعی ابن الدعی نے ہم کو ایسے دو راہے پر لا کے کھڑا کر دیا کہ یا تو ہم تلوار کے مقابلے میں آ جائیں یا پھر ذلت کو برداشت کر لے جائیں۔ تو ذلت ہم سے دور ہے۔ مثلی لا یبایع مثلا، میرے جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کرنے والا۔ یعنی سچی حسینیت یہ ہے کہ عزت مندانہ زندگی بسر کرنا چاہیے۔ حسینیت ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ چاہے جس صورت میں ہمارے سامنے یزید آئے ہمیں اس کی بیعت سے انکار کرنا چاہیے۔ اب اگر دنیا میں مال کی صورت میں یزید ہمارے سامنے آئے تو وہاں پہ ہمیں پہچاننا پڑے گا یہ مال کہیں یزیدی مال تو نہیں ہے، یہ مال اگر حلال مال ہے تو اسے اپنانے کے لیے بالکل کوشش کرو، لیکن اگر یزیدی مال ہے تو اپنے کو اس سے دور رکھنے کی کوشش کرو، تب جا کر کے صحیح حسینی ہوں گے، سچے حسینی قرار پائیں گے۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد تعالی۔ تو عزیزو، حسین علیہ السلام اس بات کے لیے کوشاں تھے کہ عزت بھری زندگی کا درس دنیا والوں کو دے کر کے جائیں، عزت مندانہ آبرو مندانہ حیات کا تصور لوگوں کے سامنے پیش کر کے جائیں۔ لہذا انہوں نے بتا دیا کہ مقصد اگر عظیم ہے تو ہمارے خون کی کوئی اہمیت نہیں ہے، مقصد اگر عظیم ہے تو ہم قربان ہو سکتے ہیں اس کام کے لیے، کیونکہ کبھی ایسا وقت ہوتا ہے کہ انسان اپنے اعضاء و جوارے سے، ہاتھ پیر سے کسی کام کو نپٹا لیتا ہے، لیکن کبھی کبھی انسان کو مرنا پڑتا ہے تاکہ وہ کام صحیح سے ہو سکے۔ انسان کو اپنے کو قربان کرنا پڑتا ہے تاکہ وہ کام آگے بڑھ سکے، وہ تحریک آگے بڑھ سکے۔ علماء نے ایک واقعے کو بیان کیا۔ مولانا رومی ایک شاعر تھے، انہوں نے اس چیز کو اپنے شعر میں نقل کیا، بیان کیا کہ طوطیے ہندوستان، یعنی ہندوستان کے طوطے کا مسئلہ، کہ مطلب کوئی آدمی سفر کر کے ہندوستان میں گیا اور وہاں پر دیکھا کہ اس کے علاقے کے کچھ طوطے ہیں جو وہاں پر جا کر کے پنجروں میں قید ہیں۔ اب اس نے سفر تمام چیزیں کر لیا، وہاں پر دیکھا کہ طوطے سب اس کے قید ہیں۔ تو طوطوں کو قید سے نجات دلانے کے لیے کس طریقے سے طوطوں نے منصوبہ اپنایا کہ اس کے دوسرے جو افراد ہیں طوطے کے وہ نجات پا جائیں۔ قصہ اس طریقے سے ہے کہ بہت سارے طوطے قید خانے میں تھے، یعنی پنجروں میں تھے۔ تو پنجروں میں قید رہنا یہ آزادی کے خلاف تو ہے ہی، چاہے وہ پنجرہ لوہے کی سلاخوں کا ہو اور چاہے وہ پنجرہ فکروں کی سلاخوں کا ہو۔ ظاہری صورت میں لوہے کے پنجرے میں قید ہونے والا پرندہ بھی قیدی کہلائے گا، آزاد نہیں ہے، جب چاہے اڑ نہیں سکتا، جہاں چاہے بیٹھ نہیں سکتا، جیسے چاہے رہ نہیں سکتا۔ فکری پنجروں میں بھی قید افراد آزاد نہیں ہیں، ہو سکتا ہے ہاتھ پیر ان کے کھلے ہوئے ہوں لیکن جیسے چاہے اسے سوچ نہیں سکتا، جہاں چاہے وہ جا نہیں سکتا، جہاں چاہے
اس کو اپنا نہیں سکتا، جو چیز چاہے وہ اپنا نہیں سکتا، جس کے نقش قدم پہ چلنا چاہے وہ چل نہیں سکتا۔ تو یہ چیز انسان کے ذہن میں اگر آ گئی ہے، فکری قید میں مبتلا ہو گیا ہے، تو ایسے انسان کو بھی اپنے کو آزاد کرانے کے لیے سوچنا چاہیے۔ حسین علیہ السلام نے اپنا قیام لوگوں کی فکری آزادی کے لیے کیا تھا کہ لوگ حر بن کر کے رہیں۔ یہی وجہ ہے جب حر امام کے سامنے آیا تو حر نے صرف یہ نہیں کہا کہ حر تم کامیاب ہو، بلکہ کہا انت حر فی الدنیا وفی الآخرہ، تم دنیا میں بھی آزاد ہو، آخرت میں بھی آزاد ہو۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ تو طوطے ہندوستان وہ مسافر آئے اور دیکھا بہت سارے طوطے ہیں اور پنجرے میں قید ہیں، تو کہا تم لوگ جو ہے یہاں پر ہو، تمہیں کوئی پریشانی ہے؟ کیا پریشانی ہے؟ قید میں مبتلا ہیں، پنجروں میں بند ہیں۔ تو کہا اس کی نجات کے لیے کچھ سوچا؟ کہا نہیں، کیسے نکل سکتے ہیں یہاں سے؟ کیسے ہم اس چیز کو یہاں سے اپنے کو پنجرے سے باہر کر سکتے ہیں؟ تو کہا ہم جا رہے ہیں دوبارہ ایران کی جانب، تمہیں وہاں کے طوطے سے کوئی پیغام ہے تو بتا دو، کچھ کہنا ہے؟ کہا کوئی خاص بات تو نہیں، بس خالی جا کے ان سے کہہ دینا۔ بہت بڑی سبق آموز داستان ہے۔ کہا جا کے ان سے کہہ دینا کہ ہم لوگ یہاں پر پنجروں میں قید ہیں اور ہم آزاد ہونا چاہتے ہیں، ہم آزاد ہونا چاہتے ہیں۔ اب یہاں پر آئے وہ، جب دوبارہ یہاں پر آئے اور اپنے ملک کے طوطوں کے سامنے انہوں نے وہ گفتگو کی، تو وہ طوطا جو یہ سن رہا تھا، طوطوں کا سردار جو تھا، وہ پنجرے میں قید تھا اور پٹ پٹا کے وہ گر گیا۔ جیسے اس نے یہ بات سنی وہ وہیں پہ گر گیا۔ اب گر گیا طوطا یعنی مر گیا، مرنے جیسی صورت اختیار کی۔ اب مر جاتا ہے جب طوطا پنجرے میں، تو لوگ کیا کرتے ہیں؟ اسے رکھتے ہیں، پھر پنجرہ کھولتے ہیں اور اسے پھینک دیتے ہیں، یا جو بھی کرنا ہوا کر دیتے ہیں۔ ان کا پھر سفر ہوا ہندوستان کی طرف، اور وہاں جب یہ پہنچے تو طوطوں سے کہا کہ میں گیا تھا، وہاں پہ میری ملاقات ہوئی۔ کہا ہمارا پیغام دے دیا تھا؟ کہا ہاں دے دیا تھا۔ کہا تو کیا جواب دیا؟ کہا جواب تو کچھ نہیں دیا، بس عجیب صورتحال ہوئی، تم لوگ کی بات سن کر کے اتنا غم زدہ ہوا کہ عجیب صورتحال پیدا ہو گئی۔ کہا کیا ہوا؟ کیا ہوا یہ جیسے ہی ہم نے کہا ویسے ہی اس نے وہ بات تمہاری سنی اور پٹ پٹا کے گر گیا، مر گیا۔ بتا نہیں پایا کہ کیا تمہیں کرنا چاہیے۔ اب ان طوطوں کی سمجھ میں آ گیا، طوطوں کی سمجھ میں آیا۔ کہا بس ہمیں اس کا پیغام مل گیا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ اب ان طوطوں نے کیا کیا؟ ان میں سے کچھ طوطوں نے اپنے اوپر موت طاری کر دی، اپنے کو قربان کر دیا۔ جیسے ہی مرے طوطے ویسے ہی پنجرہ کھولا گیا، ان کو نکالنے کے چکر میں سارے پرندے آزاد ہو گئے۔ معلوم یہ ہوا کہ چند طوطوں نے اپنی جان قربان کر دی تاکہ دوسرے تمام طوطے آزاد ہو جائیں۔ یہی وجہ ہے کہ حسین جیسی باعظمت شخصیت نے اپنی جان کو قربان کر دیا تاکہ انسانیت آزاد ہو جائے۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ کبھی انسانیت کی نجات کے لیے خود کو قربان کرنا پڑتا ہے، مقصد عظیم ہوتا ہے، تو ہم اس دنیا میں رہیں یا نہ رہیں لیکن دیگر افراد نجات یافتہ رہیں، دوسرے لوگ آزاد رہیں، دوسرے لوگ قید و بند سے آزاد ہو جائیں۔ اسی آزادی کے لیے حسین علیہ السلام نے قیام کیا تھا۔ لہذا کبھی یہ نہیں دیکھا کہ ہمارے بوڑھے شہید ہو رہے ہوں، ہمارے جوان شہید ہو رہے ہوں، ہمارے نوجوان شہید ہو رہے ہوں، ہماری عورتیں قید کی جا رہی ہوں۔ یہ عرض کر رہا تھا کہ کبھی کبھی انسان اپنی قربانی پیش کرتا ہے تاکہ دوسرے قربان ہونے سے محفوظ ہو جائیں،
دوسرے محفوظ رہ جائیں، دوسرے نجات یافتہ ہو جائیں، چاہے ہم باقی رہیں یا نہ رہیں۔ لہٰذا خود قربان ہونے کے لیے حسین علیہ السلام تیار ہو گئے۔ نہ دیکھا کہ ہمارے بوڑھے شہید ہو رہے ہیں، نہ دیکھا کہ ہمارے نوجوان شہید ہو جائیں گے، نہ دیکھا کہ ہمارے جوان شہید ہوں گے، نہ دیکھا کہ ہمارے بچے شہید ہوں گے۔ عزیزو، آسان مرحلہ نہیں ہے حسین مظلوم کے لیے کہ اپنے جگر کے پاروں کو، جگر کے ٹکڑوں کو قربان کر دیں ہمارے رب کی نجات کے لیے، دین کی حفاظت کے لیے۔ اپنے فائدے کے لیے انسان نہ جانے کیا کیا کر بیٹھتا ہے، لیکن دین کے فائدے کے لیے کوئی کام کر بیٹھنا صرف اللہ والوں کے ہی دل کا مرحلہ ہوتا ہے، وہی یہ کام کر پاتے ہیں۔ آسان نہیں ہے کہ نظروں کے سامنے اپنے جگر کے گوشوں کو راہ خدا میں قربان کر دینا۔ بڑے تو بڑے، ننھے بچوں پہ مصیبتیں برداشت کر لینا یہ کسی کے لیے آسان نہیں ہوتا ہے۔ عزادارو، کربلا اب آمادہ ہو گئی ہے، دھیرے دھیرے منزلیں آگے بڑھ رہی ہیں، کربلا آگے بڑھ رہی ہے، وہ مرحلہ بھی آ رہا ہے۔ اب ظلم کا آغاز ہو تو چکا ہے۔ جو قافلہ 2 محرم کو کربلا پہنچا تھا، 4 محرم کو جب کفار اور منافقین کا لشکر آنا شروع ہوا تو اب حسین کے خیام جہاں پر تھے وہاں پر خیموں کو بھی نہیں رہنے دیا جا رہا ہے۔ ہاں، نواسۂ رسول، پوری کائنات جس کی ملکیت ہو، نہر جس کی ملکیت ہو، خود زمین کربلا جس کی ملکیت ہو، اس کو اپنی سرزمین پر چین و سکون سے نہیں رکھا جا رہا ہے۔ اے حسین، اگر آپ کو رہنا ہے تو فرات کے کنارے سے آپ کو الگ ہونا پڑے گا۔ ہاں عزادارو، نظروں کے سامنے اپنے جوانوں کو شہید کروا دینا معمولی بات نہیں ہے۔ نظروں کے سامنے ننھے علی اصغر کو شہید کروا دینا۔ ہاں عزادارو، جو صاحب اولاد ہیں، جن کے ہاں اولاد ہے، وہ ذرا اپنے بچوں کو تصور کریں ذہنوں میں، اس کے بعد خود کو کربلائے معلیٰ پہنچائیں۔ اپنے بچوں کے لیے ان کے دل میں کتنی الفت ہوتی ہے، کیا حسین کو علی اصغر سے الفت نہیں رہی ہوگی؟ کیا حسین کے دل میں علی اصغر کی الفت و محبت نہیں رہی ہوگی؟ ہاں عزادارو، جب امام حسین علیہ السلام میدان جنگ میں جانے کے لیے تیار ہوتے ہیں، آواز دیتے ہیں، حل من ناصر ینصرنا، حل من معین یعیننا، ہے کوئی مددگار، ہے کوئی ناصر جو ہماری نصرت کے لیے آئے، جو ہماری مدد کے لیے آئے۔ اس کے بعد آواز سنتے ہیں، متوجہ ہوتے ہیں، خیمے کی جانب سے رونے پیٹنے کی آواز بلند ہوتی ہے۔ آواز کا بلند ہونا تھا۔ امام خیمے میں آتے ہیں، اے بہن زینب، کیا ماجرا ہے؟ اب ماجرا 2 طریقے سے بیان ہوا ہے۔ ایک یہ کہا جاتا ہے حسین نے کہا لاؤ میرے بیٹے بچے علی اصغر کو، میں اس سے بھی الوداع کہہ لوں۔ دوسرا یہ علی اصغر نے اپنے کو جھولے سے گرا دیا، اے بھیا علی اصغر نے جھولے سے گرا دیا۔ امام نے کہا اے بہن زینب، علی اصغر کو لاؤ۔ اب دیکھ رہے ہیں علی اصغر کے ہونٹ شدت عطش و پیاس سے خشک ہو چکے ہیں۔ ہاں عزادارو، اب امام علی اصغر کو، اس ننھے قرآن کو ابا کے سائے میں لپٹائے ہوئے میدان کارزار میں ظالمی کے سامنے آتے ہیں، کہتے ہیں ان لم ترحمونی، اگر تم ہم پر رحم نہیں کر رہے ہو تو اس کو تو کم سے کم اس کو تو رحم کرو، اس کو تو پانی پلا دو۔ ہاں عزادارو، امام کی مظلومیت دیکھیے، پانی جس کی ملکیت ہے وہ لوگوں کے سامنے پانی کے لیے دستے سوال بلند کر رہا ہے۔ اگر مجھ پر نہیں رحم آتا تو کم سے کم اس پر رحم کر لو۔ اس کی ماں کا دودھ خشک ہو چکا ہے، 3 دن سے اسے بھی پانی اور غذا نہیں نصیب ہوئی۔ ہاں عزادارو، اب یہ منظر دیکھنا تھا، یہ منظر دیکھنا تھا۔ فوج اشقیہ میں تلاطم برپا ہوا، ان پہ سر سعد نے محسوس کیا عجب نہیں ہے کہ انقلاب آ جائے۔ اے ہرملا، تو کہاں ہے؟ تو نہیں دیکھ رہا ہے؟
یقطع کلام الحسین، حسین کے کلام کو قطع کر دے۔ حرملہ نے کہا حسین کی کلام کو قطع کریں یا بچے کے کلام کو قطع کریں؟ حرملہ نے کہا کیا تمہیں بچے کی سفید گردن کی سفیدی نہیں نظر آ رہی ہے؟ اب حرملہ نے خود کو بلندی پہ پہنچایا، گھوڑے سے اترا، بلندی پہ سوار ہوا، علی اصغر کے ننھے گلے کا نشانہ لیا۔ ہادارو 6 مہینے کے بچے تو سبھی نے دیکھے ہوں گے، بچے کا گلا کتنا ہوتا ہے۔ علی اصغر کے گلے کا نشانہ لیا، 3 بال کا تیر چلایا، تیر کا چلنا تھا، علی اصغر کے گلے پہ لگنا تھا۔ اب علی اصغر زندہ نہیں رہے، چلا چھدا نہیں بلکہ اونٹوں کی طرح نہر کر دیے گئے۔ دارو اب علی اصغر اپنے باپ کے بازو پہ پلٹ جاتے ہیں۔ 6 مہینے کا بچہ ہے، ننھی سی گردن، کتنی سی گردن ہے، اس پر تیر سے حملہ کرنا۔ علی اصغر کیسے کروٹ لیے ہو گئے یہ آپ ہی جانتے ہیں۔ عزادارو جن کے بچے چھوٹے ہیں وہ زیادہ محسوس کریں گے کیا گزری ہوگی سید الشہداء پر۔ امام کے لیے علی اصغر کا شہید ہو جانا بڑا عظیم غم تھا، لیکن اس سے بڑا غم یہ تھا یہ پانی کا مالی، پوری دنیا کا مالی فوج اشقیاء کے سامنے ہاتھ پھیلا کے کہہ رہا ہے میرے بچے کو سیراب کر دو، اس کے ہونٹ خشک ہو چکے۔ لعنت اللہ علی قوم الظالمین ذنب قضائہ و تسلیم الامرہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بارہ الہ اس مقدس عبادت کو شرف قبولیت عطا فرما، ہمیں مزید اعمال صالح انجام دینے کی توفیق عنایت فرما، جو پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما، مقصد حسینی سمجھنے سننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما، لوگوں تک پیغامات حسینی پہنچانے کی توفیق عنایت فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ان ظہور ان کے آبان و انصار میں شامل ہونے کے قابل بنا دے۔ مل کر کے دعائے فرج امام زمانہ پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیٰ وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا